بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں اسد اللہ خان ہوں۔ آج شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان اور حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب ایف آئی اے کی عدالت میں پیش ہوئے، جہاں پر ان کے خلاف فرد جرم عائد ہونا تھی۔ 2.5 گھنٹے سے زائد وقت تک وہ آج عدالت میں بیٹھے رہے۔ حاضری معافی کی درخواست انہوں نے دی، چھٹی مل تو گئی لیکن دیر سے ملی اور 2.5 گھنٹے تک ان کو عدالت میں بیٹھنا پڑا۔ آج پروسیکیوٹر نے، جو کہ نئے آئے ہیں، کمال مہارت کے ساتھ ایک ایسا پتہ چلایا، ایسی چال چلی کہ شہباز شریف صاحب پر فرد جرم جو ہے وہ پھر 10 ہفتے کے لیے ٹل گئی، اور اس کے لیے ان کے شہباز شریف کے وکیل امجد پرویز کو محنت اس مرتبہ نہیں کرنا پڑی، بلکہ اس مرتبہ یہ ذمہ داری پروسیکیوشن نے ادا کی ہے، ایف آئی اے نے ادا کی ہے، اور نئے پروسیکیوٹر جو آئے ہیں ان کی طرف سے ایک نئی درخواست آئی جس کی بنیاد پر ایسا لگتا ہے کہ فرد جرم اب کئی ہفتوں کے لیے ٹل گئی ہے۔ اب یہ نئے پروسیکیوٹر ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ صاف ظاہر ہے وہ اسی لیے ایسا کر رہے ہوں گے کہ وہ ہارٹ اٹیک سے مرنا نہیں چاہتے ہوں گے، اور وہ جو ہے سپورٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہ ایسا لگ رہا ہے کہ سپورٹ کر رہے ہیں ملزمان کو۔ کیسے کہہ رہا ہوں میں یہ اس پر بات کرتا ہوں، لیکن پہلے ذرا میں آپ کو منظرنامہ دکھا دوں۔ آج عدالت میں جب شہباز شریف صاحب اور حمزہ نے 9 بجے ایف آئی اے کی عدالت میں پیش ہونا تھا تو کیا ہوا۔ آج ایسا لگتا تھا کہ پورا علاقہ پولیس اسٹیٹ بنا ہوا ہے، ایسی سیکیورٹی لگائی گئی، پولیس کی بھاری نفری، مختلف طرح کی ایجنسیز وزیر اعظم کی آمد سے پہلے وہاں پر لگی ہوئی تھیں، اور کسی کو پر مارنے کی اجازت نہ تھی۔ یہاں تک کہ جو ملزمان پیش ہوتے ہیں، 16 ملزمان، وہ ملزمان اندر داخل نہیں ہو پا رہے تھے۔ میڈیا کے نمائندے اندر داخل نہیں ہو پا رہے تھے، وہ کہہ دیا گیا کہ آپ اندر نہیں جا سکتے، اوپر سے آرڈرز ہیں، آپ نہیں جا سکتے، میڈیا کو روک دیا گیا۔ اور تو اور جج صاحب کی گاڑی کو روک دیا گیا۔ جج صاحب ترلے کرتے رہے کہ بھائی میں جج ہوں، میں نے یہ کیس سننا ہے جا کے، لیکن ان کو جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی۔ کافی دیر تک ان کی گاڑی وہاں پر کھڑی رہی۔ جج صاحب نے اپنے گارڈ سے کہا کہ ان کو بتاؤ کہ بھائی میں جج ہوں، میں نے یہ مقدمہ سننا ہے۔ جب وہ ان کا گن مین اتر کے گیا پولیس والے سے بات کرنے کے لیے، اہلکار سے بات کرنے کے لیے، تو اہلکار نے اس کو گریبان پکڑ لیا، جج صاحب کے گن مین کا گریبان پکڑ لیا، اور کافی دیر تک جج صاحب کو وہاں پر ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ وہاں کھڑے رہے۔ اور پھر نہ جانے جج صاحب نے کسی کو فون کیا ہوگا، وہاں سے آگے فون آیا ہوگا، کافی ٹائم لگا کہ جج صاحب کی گاڑی کو اندر آنے دیا گیا، اور میڈیا کو پھر بھی داخل نہیں ہونے دیا جا رہا تھا، تو میڈیا نے راستہ بلاک کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم نہیں جانے دیں گے۔ عطا تارڑ صاحب وہاں پر آئے، ان کو بتایا گیا کہ بھائی ہمیں جانے نہیں دیا جا رہا۔ عطا تارڑ صاحب نے کہا کہ کیسے نہیں جانے دیا جا رہا، میڈیا کو تو جانے دیا جانا چاہیے۔ عطا تارڑ صاحب میڈیا کے نمائندوں کے ساتھ وہاں پر دھرنا دے کر بیٹھ گئے اور کہا کہ جب تک میڈیا نہیں جائے گا تب تک کوئی اندر نہیں جائے گا۔ ایک مرتبہ پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی، اس وقت بھی ایک مرتبہ ایسے ہوا تھا کہ اچانک کوئی نیا پولیس افسر آیا اور اس نے آ کے کہہ دیا کہ جی میڈیا اندر نہیں جا سکتا، تو پھر عطا تارڑ صاحب نے اس وقت بھی احتجاج کیا تھا صحافیوں کے ساتھ مل کے، اور اندر جانے دیا گیا تھا۔ لیکن آج صورتحال اس لیے مختلف ہے کہ آج تو خود شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے، اور سیکیورٹی کے ایسے انتظامات کیے گئے تھے، وزیر اعلیٰ پنجاب آ رہے تھے، وزیر اعظم پاکستان آ رہے تھے عدالت میں، تو اپنا روب اور دبدبہ جو ہے وہ جج کو بھی دکھایا گیا کہ بھائی اب ہمیں پہلے جیسا ملزم نہ سمجھنا، اب ہم اور ملزم ہیں، اب ہم چاہیں تو تمہیں بھی روک سکتے ہیں، تمہارے گن مین کا گریبان بھی پکڑ سکتے ہیں۔ تو یہ میرا خیال ہے یہ ایک پیغام دیا گیا ہے جج صاحب کو، جو کہ جس کا انہوں نے بعد میں جو ہے وہ جب وہ عدالت لگی تو عدالت میں جا کر انہوں نے اس بات پہ کہا بھی کہ جی میرے ساتھ یہ، وہ میڈیا کے نمائندوں نے کہا کہ ہمیں روک لیا گیا، ملزمان نے کہا ہمیں روک لیا گیا، جج صاحب نے کہا کہ مجھے خود روک لیا گیا، آپ کیا بات کر رہے ہیں۔ پھر جو سیکیورٹی انچارج ہے اس کو بلایا گیا، اسے کہا یہ کیسے ہوا ہے، کہ اس اہلکار کو بلاؤ، کس نے میرے گن مین کا گریبان پکڑا ہے۔ بہرحال یہ سب کچھ ہوتا رہا، لیکن اس کو ہونا کیا تھا۔ کارروائی شروع ہوتی ہے جناب، تو ایف آئی اے کے جو پروسیکیوٹر آئے ہیں فاروق باجوہ، جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اعظم تارڑ صاحب کے چیمبر میں رہے ہیں، اور اب یہ ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر لگ گئے ہیں۔ فاروق باجوہ صاحب جو ہیں، انہوں نے آج ایک درخواست ڈالی نہیں آتے ہی، انہوں نے کہا کہ اشتہاری ملزمان کے خلاف کارروائی کی جائے جو اس کیس میں اشتہاری ہو گئے ہیں۔ اچھا پہلے ہی وہ اشتہاری ہو چکے ہیں، ان کا سٹیٹس ہی اشتہاری کا ہے، لیکن پھر انہوں نے کہا کہ جی حالانکہ وہ جوڈیشل مجسٹریٹ کے ذریعے سے اشتہاری ہو چکے ہیں، جن میں سلمان شہباز ہیں، طاہر نقوی ہیں، مقصود چپڑاسی ہے، اور ان سب کے بارے میں کہا کہ جی نہیں آپ کی عدالت کے ذریعے سے ان کو اشتہاری قرار دیا جائے، تو عدالت نے ان کی یہ درخواست قبول کر لی اور ان کے بیلیبل وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں۔ پہلے بیلیبل ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں، پھر نان بیلیبل ہوتے ہیں، پھر وہ اشتہارات چھاپے جاتے ہیں، پھر وہ اشتہارات ان کے دفتروں میں لگائے جاتے ہیں، تو یہ پورا پروسیس ہے جو کہ مہینے 1.5 مہینے کا پروسیس ہوتا ہے، لیکن اس کو لٹکانا چاہے کوئی اور ہرڈل ڈالنا چاہے تو 3 مہینے تک بھی آرام سے لے جایا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ عدالت نے ان کی درخواست قبول کر لی ہے۔ اب کیا ہوگا؟
اب جب یہ ہو گیا ہے تو پھر آج امجد پرویز صاحب نے جج صاحب کو کہہ دیا جاتے جاتے جب پوری سماعت ختم ہوئی، ان کا جج صاحب اب اگلے ہفتے فرد جرم عائد نہیں ہو سکے گی جب تک یہ کارروائی اشتہاری قرار دینے کی آپ کی عدالت سے پوری نہیں ہو جاتی، تب تک فرد جرم نہیں لگ سکتی، ورنہ تو پھر یہ ہوگا کہ یہ خود 8 مہینے کے بعد یہ آ جائیں گے اور آ کر کہیں گے کہ جی ہمیں بھی شامل کریں، ہم آ گئے ہیں، ہم سرنڈر کرتے ہیں، تو پھر کیس دوبارہ سے شروع ہوگا۔ تو پہلے ان کو الگ کیا جائے اس کیس سے، ٹھیک، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ کارروائی کو آگے بڑھایا جائے۔ تو یہ یوں 8-10 ہفتے کے لیے تو آسانی سے یہ معاملہ ٹل گیا ہے فرد جرم کا۔ اچھا، اب آپ ذرا دیکھ لیں کہ شہباز شریف صاحب آج عدالت میں پیش تو ہوئے، لیکن 3 مرتبہ وہ مختلف اوقات میں روسٹرم پر آئے۔ 9 بجے پیش ہوئے اور 11:45 بجے تک تقریباً جو ہے وہ عدالت میں بیٹھے رہے اور بار بار اٹھ کر روسٹرم پر آتے رہے۔ 3 مرتبہ وہ روسٹرم پر آئے اور انہوں نے کہا کہ جی مجھ پر جھوٹا کیس بنایا گیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی میں جب وزیر اعلیٰ رہا ہوں 3 مرتبہ تو میری 60 کروڑ روپے تنخواہیں بنتی ہیں، میں نے وہ تنخواہیں بھی نہیں لیں، اور میں اپنی گاڑی میں اپنی جیب سے پیٹرول ڈلواتا رہا ہوں سرکاری گاڑی میں۔ اور انہوں نے کہا کہ میں جو ہے وہ میں نے ذاتی جیب سے پیسے خرچ کر کے سرکاری دورے کیے، سرکاری دوروں کے لیے جیب سے پیسے خرچ کیے، انہوں نے جج صاحب کو اٹھ کر بتایا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ NCA میں، نیشنل کرائم ایجنسی میں جو تحقیقات ہوئی اس نے مجھے کلیئر کیا ہے جناب، اور میں نے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بہت پیسے خرچ کیے، میں نے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بہت وقت دیا، میں نے اپنی ذاتی کمپنیوں کو نقصان کیا، اپنے خاندان کی کمپنیوں کو نقصان کیا، لیکن میں نے عوام کو فائدے پہنچائے۔ یہ تقریر بیشتر اوقات وہ کرتے رہتے ہیں، لیکن آج انہوں نے وزیر اعظم کی حیثیت سے کھڑے ہو کر یہ باتیں دہرائیں، اور شہباز شریف صاحب نے کہا کہ مجھ پر جھوٹے کیسز بنائے گئے ہیں۔ یہ باتیں جو ہیں وہ امجد پرویز صاحب نے بھی کی۔ امجد پرویز صاحب نے جو دلائل دیے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، جو ظاہر ہے میں نے کہا کہ 2.5 گھنٹے تک بیٹھے امجد پرویز صاحب دلائل دیتے رہے، کہ میں ایک بات آپ کو بتاؤں، آج یہ تو طے تھا کہ ایک پروسیکیوٹر کی طرف سے درخواست آئے گی اور اس درخواست کے نتیجے میں سارا معاملہ جو ہے وہ ڈیریل ہو جائے گا اور فرد جرم عائد نہیں ہوگی، معاملہ ٹل جائے گا۔ لیکن چونکہ آج خود نوٹس اس میں سپریم کورٹ میں ہو چکا ہے، تو یہ گمان بھی کیا جا رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ جج صاحب جو ہیں وہ اس درخواست کو رد کر دیں اور کہیں کہ نہیں جی اشتہاری تو یہ پہلے ہی قرار دیے جا چکے ہیں، اس لیے آپ آگے چلیں، ہم آگے چلیں گے، دوبارہ اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کو پروسیڈ نہیں کریں گے۔ تو اس خدشے کے پیش نظر ایک اور درخواست بھی تیار کر کے امجد پرویز صاحب لائے ہوئے تھے، اور وہ تھی بریت کی درخواست امجد پرویز صاحب۔ لیکن بریت کی درخواست انہوں نے دائر نہیں کی، جب انہوں نے سوچا کہ معاملہ ویسے ہی 3 مہینے کے لیے ٹل رہا ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے بریت کی درخواست دائر کرنے کے لیے، تو بریت کی درخواست بھی پلان کے طور پر وہ لے کر آئے تھے، لیکن انہوں نے دائر نہیں کی۔ اچھا، اور جو دلائل انہوں نے دیے ہیں امجد پرویز صاحب نے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جن 14 اکاؤنٹس کا ذکر ہوا وہ سب بینکنگ چینل سے ہوئی، یعنی جتنی ٹرانزیکشن ہوئی وہ بینکنگ چینل سے ہوئی ہیں۔ 1.5 سال تک وہ کہتے ہیں کہ بے بنیاد پروپیگنڈا کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملزمان نے بغیر ثبوت کے بدنامی برداشت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ FIR نیٹ فلکس چینل سے متاثر ہو کر لکھی گئی ہے، نیٹ فلکس پر بہت سی فلمیں آتی ہیں، یہ بھی ایک فلمی FIR ہے۔ انہوں نے کہا کہ سلمان شہباز پر الزام ہے کہ پیسے وصول کرتے رہے، لیکن چالان میں کوئی شہادت موجود نہیں ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں 27 بینکرز کے 161 کے بیانات ریکارڈ کیے گئے، جبکہ 7 بینکرز کے 164 کے بیانات ریکارڈ کیے گئے، اور یہ بیانات ریکارڈ کر کے چھپا لیے گئے، چالان کا حصہ نہیں بنائے گئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ عدالتی مداخلت پر FIA نے بیانات کی کاپیاں فراہم کی۔ پھر انہوں نے کہا کہ 16 ماہ FIA چالان دبا کر خاموش پھرتا رہا۔ پھر انہوں نے کہا کہ چالان میں تمام الزامات جھوٹے اور بے بنیاد ہیں، FIA کی انکوائری اور چالان بدنیتی پر مبنی ہے۔ پچھلی حکومت کے مشیر داخلہ شہزاد اکبر کی طرف کے کہنے پر یہ تمام الزامات عائد کیے گئے، اور انہوں نے کہا کہ میں چالان پر دلائل الگ اور ضمانت پر دلائل الگ دوں گا۔ اسی دوران امجد پرویز صاحب یہ بھی کہتے رہے کہ دیکھیں جی وزیر اعظم پاکستان ہے، ان کو بہت ساری مصروفیات تھیں، بہت سارے لوگوں سے ملاقاتیں کرنی تھیں، لیکن وہ ساری مصروفیات چھوڑ کر عدالت کے احترام میں یہاں پر آئے ہیں، ان کی حاضری معافی دے دی جائے۔ تو عدالت نے کہا، جج صاحب نے کہا، اعجاز حسن امان صاحب نے، انہوں نے کہا کہ جناب آپ حاضری معافی مانگ رہے ہیں تو اس کی درخواست، تحریری درخواست تو دیں، تحریری درخواست دیں گے تو حاضری معافی ہوگی نا، آپ زبانی معافی مانگے جا رہے ہیں۔ تو پھر وہ حاضری معافی کی درخواست تحریری طور پر دی گئی، تو 11:15 بجے شہباز شریف صاحب اور حمزہ کو چھٹی ملی، اس کے بعد وہ نیاب عدالت میں چلے گئے، اور یہاں پر آدھے گھنٹے کے لیے درخواست جو ہے سماعت ملتوی ہو گئی۔ 11:15 بجے سماعت ملتوی ہوئی، 12:30 بجے دوبارہ سماعت ہوئی، آدھے گھنٹے کے لیے 1 گھنٹے کے لیے، سوا گھنٹے کے لیے سماعت دوبارہ ہوئی، 1:50 پر سماعت پھر ختم ہوئی 12:30 بجے سے لے کر، اور اس میں بھی تقریباً وہی دلائل دہرائے امجد پرویز صاحب نے جو وہ پہلے دے چکے تھے۔ اور جتنی دیر امجد پرویز صاحب بولتے رہے، جج صاحب نے ہارڈلی 1 یا 2 مرتبہ ان کو انٹرپٹ کیا،
بہت ساری چیزوں میں امجد پرویز صاحب نے ریپیٹیشن کی، وہ ان کو سنتے رہے، ایک دو جگہ پر انہوں نے کوئی سوال کیا، لیکن عام طور پر ہوتا ہے کہ جج جو ہیں وہ کاؤنٹر کویسچنز کرتے ہیں، پوائنٹس نوٹ کرتے ہیں، تو جج صاحب جو ہیں انہوں نے اس طرح سے سماعت نہیں کی، بلکہ وہ خاموشی سے سنتے رہے اور بہت تفصیل سے امجد پرویز صاحب جو ہیں وہ دلائل دیتے رہے۔ تو یہ آج جو ہے وہ عدالتی کارروائی ہوئی ہے ایف آئی اے کی عدالت میں۔ شہباز شریف صاحب بطور وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پر جو ہے وہ پیش ہوئے ہیں، یعنی ویسے تو بطور ملزم پیش ہوئے ہیں، لیکن ان کی اب یہ حیثیت ہے، اور اس کے بعد وہ پہلی دفعہ عدالت میں پیش ہوئے ہیں اور عدالت کے اندر خوب رونق میلہ لگا رہا۔ بڑی مشکل سے ملزمان پیش ہوئے جن کی حاضری ہوئی، اور رانا ثناء اللہ صاحب اس دوران جو ہے وہ عدالت میں شہباز شریف صاحب کے پاس موجود رہے اور ان کے ساتھ صلاح مشورے بھی کرتے رہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب اور رانا ثناء اللہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے درمیان میں بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ دونوں سے وقتاً فوقتاً گفتگو بھی کرتے رہے۔ تو یہ عدالت کا آج ماحول تھا، ہوا کچھ بھی نہیں، نکلا کچھ بھی نہیں، اور جو ہے وہ بہت ساری چیزوں میں ریپیٹیشن تھی، اور قانونی مشگافیاں جو ہیں اس کے اندر موجود ہیں، قانونی طور پر کیس کو ٹالنے اور ایک التوا میں ڈالنے کے حربے استعمال کیے گئے ہیں، اور کیس کو التوا میں ڈال بھی دیا گیا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔